السلام علیکم. آپ میں سے زیادہ لوگ مجھے جانتے ہیں. اسد شعیب میرا نام ہے اور میں ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچر ہوں, ایکیڈیمک ہوں. بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کا کلسٹر ہے, اس کو لیڈ کرتا ہوں. ہمارا جو سیمر کے ساتھ پارٹنرشپ میں جو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس کو ہم کر رہے ہیں, وہ بیسیکلی ہم نے آئیڈینٹیفائی یہ کیا کہ ہم فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کو ٹیکل کرنے کے لیے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم پاکستان میں پہلی ایک ڈس انفارمیشن لیب بنائیں. اس ڈس انفارمیشن لیب کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر خبریں ہیں, جتنی بھی نیوز ہم سنتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر, یہ ان کو وہاں پہ جتنی بھی فیک نیوز ہے اس کو ڈی بنک کرے گی نمبر 1, اور اس کے اوپر پالیسی میکرز جتنے بھی ہیں ان کو یہ انفارم کرے گی کہ پاکستان میں فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کے پیٹرنز کیا ہیں, وہ کس طرح سے اس کی ڈائنامکس کیا ہیں, کس طرح سے وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں. اور ہمارا جو ٹارگٹ فوکس گروپ ہے وہ ینگ لوگ ہیں, کیونکہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 6.25 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں وہ انٹرنیٹ یوزرز ہیں, اور ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو نیوز کنزیوم کرتی ہے. یعنی کہ اس کے اوپر بہت ساری ریسرچز موجود ہیں کہ کس طرح سے کہ لوگوں کا جو ایک سورس ہے آف کنزمپشن آف نیوز وہ شفٹ ہوا ہے ٹریڈیشنل میڈیا آؤٹلیٹ سے, جیسے کہ ٹیلی ویژن سے یا اخباروں سے. اب وہ شفٹ ہو گیا, پیپل پریفر ٹو سیک دیئر نیوز اور ٹو نو اباؤٹ واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دیم تھرو سوشل میڈیا. لیکن سوشل میڈیا مطلب کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک سال میں یعنی 2020 سے لے کے 2021 تک تقریباً 11 لاکھ لوگ نئے جنہوں نے 11 ملین تقریباً 1 کروڑ نئے 1 کروڑ اور 1 لاکھ کے قریب نئے لوگوں نے سوشل میڈیا جوائن کیا, اس کے پلیٹ فارمز کو یوز کرنا شروع کیا, جو ایک بڑی تعداد ہے. اور اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ ینگ لوگوں کی ہے, لیکن ینگ لوگوں کے پاس ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے. یہ ایک گیپ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان کے پاس ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ جس کے تھرو وہ یہ پتہ چلا سکیں کہ جو نیوز ان کو مل رہی ہے, جو نیوز وہ کنزیوم کر رہے ہیں, چاہے وہ ٹویٹر سے کر رہے ہیں, چاہے وہ فیس بک سے کر رہے ہیں, وہ یوٹیوب سے کر رہے ہیں, یا پھر وہ کسی بھی اور انسٹاگرام یا کسی اور چینل یا نیوز سائٹ سے کر رہے ہیں, کیا اس کی کیا وہ نیوز ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے, کیا اس کے پیچھے کوئی لاجیکل فیلیسیز تو نہیں ہے, کیا وہ ایک رائٹ ونگ کا پروپیگنڈا تو نہیں ہے یا لیفٹ ونگ کا پروپیگنڈا تو نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں پروپیگنڈا کی جو تاریخ ہے وہ نیا نہیں ہے. پروپیگنڈا ورڈ از لائک اٹس سینچریز اولڈ. آپ رومن امپائر کی اگر مثال لیں تو وہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے, مطلب دنیا کے جب سے سویلائزیشن کی ایک تاریخ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ڈس انفارمیشن جو ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں موجود رہی ہے. مطلب کچھ فیمس جو واقعات ہیں, مطلب چاہے وہ نازی جرمنی ہو, وہاں پہ بھی پروپیگنڈا کے لیے ایک پورا میکینزم موجود تھا ان کے پاس کہ کس طرح سے اپنے جو اپوننٹس ہیں انہوں نے کس طرح سے ہیوملیٹ کرنا ہے یا ان کی جو پاور ہے اس کو کم کر کے دکھانا ہے. چاہے آپ اگزامپل لیں جو فیدل کاسترو لیٹن امریکہ کے اندر, مطلب جو لیفٹ ونگ کی تحریکیں ان کے اندر بھی, جو چے گویرا ایک بڑا نام ہے, ہم سب سنتے ہیں ان کو جانتے ہیں, ان کا بیسیکلی کام اس ساری موومنٹ کے اندر پروپیگنڈا تھا, تھرو ریڈیو انہوں نے کرنا تھا. تو یہ والی ساری چیزیں سامنے رکھ کے اور پاکستان کی جو کرنٹ ڈائنامکس ہیں ینگ لوگوں کے حوالے سے ان کو رکھ کے ہم نے, اور جیسے عاقف نے شروع میں بتایا بھی کہ جیسے وہ سرینا کی 5 سٹوری بلڈنگ بنا دی انہوں نے, 2 سٹوری بلڈنگ تھی, اور اسی طرح سے بے شمار, مطلب ہم بے شمار ایسے واقعات ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کس طرح سے پینیٹریٹ کی, کہ چاہے وہ سنا مکھی کے کعوہ پینے سے آپ کا کووڈ ٹھیک ہو جائے, یا چاہے وہ آپ کے اندر چپ ڈال دیں ویکسین کی صورت میں وغیرہ وغیرہ. مطلب اس کو انفوڈیمک ہم کہتے ہیں. تو ہم نے 2019 کے آخر میں تقریباً اکتوبر نومبر میں ایک ادارہ تھا IST انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک ڈائلاگ, تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ینگ لوگوں کو
سینسٹائز کرنے کے لیے، ینگ لوگوں کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے ہم نے بڑے انٹریکٹیو سے پاپ کلچر سے ہم نے تھیمز بورو کر کے ہم نے بڑی انٹریکٹیو قسم کے انفوگرافکس بنائے، اور اس کے اوپر ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز بھی آرگنائز کرائیں آن گراؤنڈ کووڈ سے پہلے، کہ کس طرح سے ینگ لوگ جو ہیں وہ فیک نیوز کے بارے میں جان سکتے ہیں، یا کس طرح سے وہ اس کے بارے میں ان کو یہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے کہ وہ اس کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کریں بلکہ کاؤنٹر بھی کریں، اور اس کے لیے آگے جا کے کوئی ایسے طریقہ کار اپنائیں گے جس کے تھرو فیک نیوز کو کم کیا جا سکے. یعنی کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہمارے سامنے انٹرنیٹ کی صورت میں یا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور ایکسیسیبلٹی کی صورت میں تو موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی بڑا ڈینجر بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح سے مطلب فیک نیوز، کیونکہ دیکھیں وہ ایک کہاوت بھی ہے کہ جب تک سچ جو ہے وہ جوتے پہن رہا ہوتا ہے اس وقت تک جھوٹ آدھی دنیا کا سفر کر چکا ہوتا ہے. تو اس میں ایک میرے خیال میں تو وہاں پہ ہمیں ریئلائز ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کے بعد یہ بہت زیادہ ایویڈنٹ ہو کے سامنے آیا تھرو آؤٹ کووڈ، جس کو ہم انفوڈیمک کہتے ہیں، کہ کووڈ سے ریلیٹڈ اس کے علاج سے متعلق اس کی پریکاشنز کے متعلق ہمیں بہت ساری ڈس انفارمیشن دیکھنے کو ملی، پڑھنے کو ملی. پولیٹیکل سفیئر کے اندر آپ دیکھیں جو خواتین موجود ہیں وہ زیادہ اچھے سے یہ ان کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے عورت مارچ کے حوالے سے جتنے بھی تھی اس کے بارے میں جو فیک نیوز آئیں، سیاسی طور پہ جو فیک نیوز ہیں، اسٹریٹجکلی جو یہاں پہ ہوتی ہیں ساری. تو اس میں ہمارا ارادہ یہ ہے ابھی جا کے کہ ہم ایک ڈس انفارمیشن لیب بنائیں، اور اس ڈس انفارمیشن لیب کا کام یہ ہو کہ وہ ریسرچز پروڈیوس کرے، وہ کیس اسٹڈیز پروڈیوس کرے، وہ یعنی کہ فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن کے اوپر نالج پروڈکشن میں اپنا حصہ ڈالے، اور وہ گورنمنٹ کو بتائے کہ بھائی، گورنمنٹ کو بتائے، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو بتائے، مختلف کمیونٹیز کو بتائے کہ بھائی یہ پیٹرنز ہیں فیک نیوز کے، اس طریقے سے فیک نیوز جو ہے وہ پینیٹریٹ کرتا ہے پاکستانی سوسائٹی میں. ساتھ ہی ساتھ ہمارا ارادہ یہ ہم نے اسٹارٹ کر دی اپنی ایک ٹریننگ پروگرام کے، جس میں ہم پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر، یہ ہم اسٹارٹ بحریہ یونیورسٹی سے ہم نے لیا، اور یہاں اسلام آباد کی یونیورسٹیز، اور پھر ہم کے پی کے اندر یونیورسٹیز میں جا کے، کیونکہ افغانستان پوسٹ طالبان ٹیک اوور افغانستان کی سچویشن ایک ایسی بن چکی ہے کہ جو بارڈرنگ ایریاز ہیں، ڈیورنگ لائن کے اس طرف جتنے بھی ہمارے ایریاز ہیں، وہاں پہ جو ینگ لوگ ہیں ان کی ولنریبلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ٹو جوائن دوز ایکسٹریمسٹ نیٹ ورکس. تو اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، جب آپ نے لوگوں کو اپنی ایک ہیٹ بیسڈ کاز کے پیچھے لانا ہے تو ظاہر ہے آپ کو بہت سارے جھوٹ بولنے پڑیں گے. تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس یوتھ کو اتنا امپاور کریں، سینسٹائز کر دیں، اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر دیں کہ جب ان کے سامنے ایک خبر آتی ہے تو ان کے پاس ایٹ لیسٹ اتنی کریٹیکل تھنکنگ ایبلٹی ہو کہ یہ اس کو ڈی بنک کر سکے، ڈی کنسٹرکٹ کر سکے، اس کے بارے میں یہ جان سکے کہ جی اچھا یہ ہے. تو اس کے لیے ہم نے کچھ پیرامیٹرز بنائے ہیں جس کے تھرو ہم کام کر رہے ہیں ینگ لوگوں میں. اس کے علاوہ فیک نیوز کا اور ڈس انفارمیشن کا ایک اور پہلو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، کہ جس کو پاکستان میں اس وقت حکومت بھی بڑے لیول کے اوپر جس کو پروپیگیٹ کر رہی ہے، اور اس کا میرے خیال میں تھوڑا سا اس کا کوئی بہت اچھا استعمال نہیں ہو رہا. مطلب پی ایم ڈی پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی صورت میں جو ابھی یہ جو لیگل ایک نئی ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوئی ہے، ایک آرڈیننس کے تھرو یہ اس کو پاس کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا مقصد مطلب اس کے پریمس ان کا یہی رکھا ہوا ہے کہ جی اچھا فیک نیوز، ون آف دا پریمسز کے فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا ڈس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ ریگولیٹ کریں گے میڈیا باڈیز کو، جو آن لائن یوٹیوب کے اوپر جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو انفلوئنسرز ہیں، اس طرح کے لوگوں کو تھوڑا سا ریگولیٹ کرنے کی بھی کوشش کرے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بڑی فائن لائن کے اوپر ہمیں ڈرا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گورنمنٹ دیکھیں جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا جو فریڈم آف اسپیچ ہے اس کو بھی
کرٹیل کرنے کے لیے مطلب بہت سے حلقوں کا خیال یہ ہے کہ یہ فیک نیوز کا ایک بہانہ بنا کے گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ یہاں پہ اگر اس کے خلاف کوئی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو ان کو وہ کس طرح سے کرٹیل کر سکے, ان کو ان کا راستہ روک سکے کہ لوگ اس طرح سے گورنمنٹ کو سامنے آ کے گورنمنٹ کو جو ریاستی ادارے ہیں ان کو کرٹیسائز نہ کرے. تو بہرحال یہ بھی ہمارا ایک کاز ہے کہ کہیں ہمارا جو فیک نیوز کا جو منترا ہے یا جو ہماری فیک نیوز کے پیچھے جو ہماری فلاسفی ہے کہیں اس کو سرکاری ادارے جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہم اس طرح سے نہیں دیکھ رہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ فیک نیوز ہو رہا ہے, اکراس دا بورڈ ڈس انفارمیشن ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ انڈیا کی طرف سے ڈس انفارمیشن آ رہی ہے ارناب گوسوامی کی طرف سے اور کیا یہاں سے نہیں آ رہی. یہاں پہ ہمارے ٹیلی ویژنس کے اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں یہ کام کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں بس آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو دیٹس آل. میں نے تھینک یو.